جن کی نمازیں ہو گئی قریب قریب آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ علی النبی بسم اللہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کو بہت بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مومن بنایا اور اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی، سب سے اکمل، اجمل اور سب سے بڑی دولت کہ ساری دنیا مل کر اگر اس کا بدل دے سکے تو نہیں دے سکے گی، اس کے نظیر پیش نہیں کر سکے. ایسا اللہ نے ہم کو ایمان، اتنی اونچی دولت دی ہے اور وہ کلمہ ہمیں دیا ہے کہ اس کلمے کو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور وہ کلمے کو ایک پرزے میں لکھ کر ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. تو جس میں وہ کلمہ لکھا ہوا ہے نا، وہ پرزہ وزن کی وجہ سے نیچے جھک جائے. سمجھا؟ اتنے طاقت رکھتا ہے کلمہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو نے ہر مخلوق کو اپنی یاد کے لیے الگ الگ عمل بتایا ہے. یا اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ایسا عمل دے مجھے جو تیرے اور میرے بیچ خاص ہو، مخصوص ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جیسے مرید منصب پیر صاحب سے، حضرت ہم کو کچھ وظائف دو پڑھنے کو، تو حضرت بولتے سبحان اللہ العظیم پڑھو. یہ تو سبھی پڑھتے. موسیٰ علیہ السلام کرنے یا اللہ میں یہ تو سبھی پڑھتے، ساری مخلوق پڑھ رہی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، موسیٰ، ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیا جاوے اور اس کلمے کو ایک طرف رکھ دیا جاوے، وہ اس سے بھاری ہے وزن. تو جو ایمان والا اس کلمے کے یقین کو اپنے اندر داخل کرے گا، وہ بحیثیت ایسا ہی ہوگا جیسے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اپنے اندر وزن. تو اللہ نے ایمان دیا، یہ ایمان یقین کا نام ہے. تو جب یقین بنے گا تو جو وزن ساتوں زمین ساتوں آسمان میں ہے وہ ایک ایمان والے کے اندر. پھر اللہ اس کے انگلی کے اشارے سے عالم کے حالات کو تبدیل کرے گا. کب ہوگا؟ جو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے، ہم اس کی حقیقت کو، اس کے نور کو اپنے قلب میں داخل کریں. سمجھ آیا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ نے دنیا کی زندگی ہم کو دی ہے آخرت کو بنانے کے لیے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جو بوئے گے آخرت میں اللہ اس طرح ہم کو نوازے گا. تو دنیا کے اندر وہی انسان اچھے عمل کرے گا جس کا یقین پختہ ہوگا. جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر رہ کر برے عمل کرے گا غیر محسوس طریقے سے. اس لیے کامیابی کا وعدہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے. غور و سننا بات. کامیابی کا وعدہ اور دنیا میں خلافت کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، یقین والوں کے ساتھ. ایمان نام ہے یقین کا اور دین نام ہے تابع داری کا. ایمان نام ہے یقین کامل کا، اللہ سے ہونے کا یقین، اور دین نام ہے زندگی گزارنے کے طریقے کا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کی کتاب میں سے اپنی تفسیر میں اس ٹکڑے کو لیا کہ یقین نام ہے ایمان کا، ایمان نام ہے یقین کا، پختگی کا، اور دین نام ہے تابع داری کا، عمل سے. اور یقین اور تابع داری ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. کوئی یہ کہے مجھے یقین اللہ سے ہونے کا اور اس کے عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے، تو یہ یقین بغیر عمل کے اس کو جنت میں نہیں جہنم میں لے آئے.
مجھے یقین اللہ سے ہوتا ہے رسول کے طریقوں میں کامیابی. اور جو دیکھ رہا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کر لائن لگا رہا ہے, جمعے کے دن اندھیرے داڑھی کٹا رہا ہے پیسے دے کر, لیکن اس مولانا تو کامیاب ہو جائے گا. اس کا یقین اس کو کامیابی نہیں دلائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں, گمراہ کرے گا. اور جو یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے اور اپنی زندگی عمل کے تابع ہے, لیکن بغیر یقین کی, عمل ہے بغیر یقین کی, تو یہ عمل بغیر یقین کے اللہ سے نزدیکی کے بجائے اللہ سے دوری پیدا کرے گا. کیسا؟ ہم کہتے بھائی چلو نماز تو پریشانی آ گئی یار گھر میں, ہاں نماز پڑھو تو رکھا اللہ سے مانگو. کیا مانگنا اللہ سے یار, پڑھ کے تھک گئے, کچھ نہیں ہو رہا. بھائی سنتے نا, نہیں سنتے آپ یار, ہر علاقے میں بولے یار. کیوں؟ یہ الفاظ اس کے زبان سے شیطان نے اس لیے نکلوایا, اس کا یقین نہیں ہے نماز سے ہونے کا. کیا کرنا ہے, تو نماز پڑھ گیا پھر طبیعت جیسی کی وجہ. تو بغیر یقین کا عمل اللہ سے نزدیکی کی بجائے دوری پیدا کرے گا, بہت پیدا کرے گا. کیا پیدا کرے گا؟ دوری پیدا کرے گا. حضرات صحابہ کے اندر یقین تھا عمل کے ساتھ, عمل تھا یقین کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں کیوں, کیا بات ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, ابھی آ رہا ہوں میں چکے چلا کر اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں مسجد جا کر. پھر کہتے کیا ہوا, کچھ ہوا نہیں, پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہا بیوی سے کچھ ہوا, کچھ نہیں ہوا, پھر جا کے نماز پڑھی. کہنے کچھ ہوا, ہاں چکی خود بخود چلنے لگی اور آٹا نہیں کر رہا ہے. یقین نے 3 مرتبہ مسجد کے اندر اس کو لے کے گیا. اور آخر جب تک حج اور عمل اتنا پختگی کا نہیں ہو گیا کہ چکی نہیں چلی, تو یقین تھا اس لیے بار بار اسی عمل کی طرف اس کو لے کے گیا. ATM کے اندر پیسے ہیں, 1 مرتبہ نکالا, میں نہیں آئے, ابھی 1 لاکھ روپے آئے ٹرانزیکشن میں, کچھ موبائل میں لکھ کر آیا. پھر آ کے ATM ڈالا, نہیں آئے, ابھی چل میری گاڑی میں چلتا دیکھے. اس کو یقین ہے موبائل کے اندر اس میں لکھ کر آ گیا 1 لاکھ روپے تیرے اکاؤنٹ میں آئے, لیکن ATM سے کیوں نہیں کر رہے, ارے ہے بالکل چل. یقین اس کو لے گیا ہے, اس کو یقین ہے میرے پاس 1 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ہے. تو میرے بھائی کے دوستوں, اللہ نے ایمان دیا ہے اور اللہ ایمان والوں کو کامیاب کرے گا, یعنی یقین والوں کو. جو بغیر یقین کے ایمان والا ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو. حضرات صحابہ یقین والے تھے, اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا, ایسا ایمان لاؤ جیسا اللہ کو مطلوب ہے, ایسا ایمان لاؤ جیسا رسول کو مطلوب ہے. ورنہ ایمان ہی لانا مطلوب ہوتا, کلمہ پڑھنا ہی مطلوب ہوتا, تو اللہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتے, یا ایھا الذین منافقون, یا ایھا الذین کافرون, اے کافروں ایمان لاؤ, کلمہ پڑھ لو. اے کافروں منافقوں ایمان لاؤ, کلمہ پڑھ لو. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں سے مطالبہ ہے. اس کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے اس آیت میں, اس میں یقین کا مطالبہ ہے کہ اے ایمان والوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, یقین لے آؤ جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب. سمجھ آیا؟ اس لیے قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اس کا مفہوم, اے ایمان والو تم رنج نہ کرو, تم غم نہ کرو, غالب تم ہی رہو گے اگرچہ تم پورے مومن ہو. اگرچہ پورے مومن, یہاں مومن استعمال کیا جا رہا اور پہلے کہا جا رہا اے ایمان والو. تو ایمان والے کوئی مومن کہتے ہیں, مومن کو ایمان والے کہتے ہیں. اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے بغیر یقین والو ایمان والو, اے بغیر یقین رکھنے والوں, تم غالب تب ہوگے جب تم یقین والے بن جاؤ. تب تم رنج نہ کرو, غم نہ کرو, غالب تم ہی رہو گے اگرچہ تم پورے مومن ہو, اگرچہ تم یقین والے ہو جاؤ گے, کامل ہو جاؤ گے. اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے اس کو نوازے گا جس کا یقین ہوگا. اس لیے صحابہ رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو گیا. کہنے لگے نہیں, تو ابھی اسلام میں داخل ہوا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو گیا, میں ایمان قبول کر لیا. کہنے لگے نہیں سیدنا محمد صاحب ابھی آپ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے. ابھی آپ اسلام کے حدود میں داخل ہوئے, نماز روزہ ذکر کر رہے ہیں, ابھی ایمان والے نہیں بنے. ایمان والے تب بنے گے جب یقین پختہ ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی روایت میں آتا ماریا, ان کا بچہ فوت ہو گیا اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی, اللہ کے نبی کہنے لگے کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ میرا ننھا بچہ فوت ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں. کہنے لگے تو خوش ہو جا, تیرا بچہ جنت میں سیر کر رہا ہے. پھر بھی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے اگر تجھے یقین نہیں ہے تو جنت کا پردہ ہٹا دوں. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ
آپ نے سچ کہا میرا بچہ جنت میں سیر کر رہا ہے، اگر دیکھ کر یقین کر لوں گی تو ایمان کہاں رہا؟ ہاں ایمان کہاں رہا؟ ایمان تو ختم ہو گیا۔ اس میں میرے بھائی دوستو ایمان نام ہے یقین کا، اور دین نام ہے تابع داری کا، سمجھداری کا۔ سمجھداری کا نام دین ہے، دین جو ہے سمجھداری کا نام ہے۔ ہم سمجھے اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے ہمارا اللہ۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں نے مسجد نبی کے سامنے اور کھوٹی ڈال رکھی تھی، اس نے کھوٹی نکال لیا۔ کھوٹی سمجھتی؟ بیل کو باندھنے کے لیے جو لگاتے کٹا، چلنے کا تم نے کھوٹا نکالا، ہاں تو اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کر دیا؟ کہنے لگا تم نے کھوٹا کیوں ڈالا تھا؟ یا رسول اللہ بہت دور دور کے لوگ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے آتے ہیں، رات کا سفر کر کے آتے ہیں، فجر کے بعد ملاقات کر کے تھک جاتے تھے، سونے کے لیے آرام فرماتے ہیں مسجد نبی میں۔ ان کے اونٹ ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، کوئی چرا لیتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں وہ باندھ لیں، خدمت خلق ہے، صدقہ ہے، مومن کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ کہنے لگا تم نے صحیح کیا۔ کہنے لگا تم نے کھوٹا کیوں نکال لیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کچھ کا تکلیف دے، جو چیز تکلیف دے رہی ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کھوٹے سے فجر کی نماز کو جو پورے صحابی رسول آتے وہ ٹھوکر کھا کے گر جاتے، کہنے لگے تو بھی صحیح ہے۔ اس لیے فرما دیا اصحابک النجوم فأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے دونوں صحابہ کے دارو گمائیں گے، جو کسی ایک چیز سے کرے گا وہ جنت میں چل جائے گا۔ یہ سمجھداری کا نام ہے دینداری۔ فرمایا یہ سمجھداری کب آئے گی؟ جب یقین پختہ ہوگا۔ یقین پختہ ہوگا، وہ اللہ کی ذات سے لے گا، اللہ کی ذات سے لے گا۔ اس لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ طائف کے سفر میں جا رہے ہیں اور ایک چور ڈاکو ملا، کہنے لگا میں تیرا مال بھی لوٹوں گا اور تیری جان بھی لوں گا۔ وہ کہنے لگا میری جان تو نہ لے، مال لے لے۔ کہنے لگا نہیں میں جان لے کر مال لوں گا۔ کہنے لگا دیکھ تو ایسا نہ کر۔ کہنے لگا ہاں میں جان لے کے مال لوں گا۔ کہنے لگا اچھا میں 2 رکعت نماز، کہنے لگا نہیں 2 رکعت بہت لوگوں نے پڑھ لیا، اب میں تیری جان لوں گا۔ اتنا کہا وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ مرتبہ کہا ایک نیزے سوار گھوڑا میں آیا، اس نے اس کافر کو ایک نیزہ مارا اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ سیرت النبی کے اندر خلیل احمد سہارنپوری نے یہ واقعہ لکھا، علامہ سہیلی کی روایت تھی۔ تو وہ فرشتہ جانے لگا، وہ کہنے لگا زید بن حارثہ بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں یا ارحم الراحمین کا غلام۔ یہ واقعہ زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی کو سنایا، علامہ سہیلی کی روایت میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہنے لگے ہاں تمہارے بھائی زید بن حارثہ نے صحیح لفظ کر کے اللہ کی مدد۔ قیامت تک کا قانون بن گیا، جو یقین کے ساتھ یا ارحم الراحمین کہے گا اللہ وہ مدد لائے گا جو زید بن حارثہ۔ اللہ کی مدد یقین والوں کے، نبیوں کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کیوں؟ نبیوں کا اللہ الگ ہے، صحابہ کا اللہ الگ ہے، ولیوں کا اللہ الگ ہے، ایسا ہے کیا؟ اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ نہیں ہے مخصوص، خدا کی قسم اللہ کی مدد یقین والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہی رہتا تھا، یقین پختہ رہتا تھا۔ حضرات انبیاء کی وہ شان ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے جنگ کے بدر کے اندر فرشتوں کو اتار لیا دعا کر کے۔ اور یہ زید بن حارثہ کوئی نبی تھا؟ ارے نبی تھا کیا؟ اس نے کیوں فرشتے کو اتارا؟ یقین کی بنیاد پر۔ ادھر مت دیکھو سیانے جو ہوا، ادھر دیکھو، یہ یقین ہے ہمارا، دین کی بات کر رہی اور کچھ بجا ادھر دیکھ لیجیے، ختم ہو گیا۔ عورت سامنے بیٹھ رہی تو ایسے دیکھتے کیا؟ پہلی رات کی دلہن ہو اور کمرے کے اندر ہو اور شور ہو رہا ہو اور دلہن بولی تو اس کو بولتے ہیں ادھر مت دے، ہوتے رہتا شور کہ خود جا کے دروازہ کھولنے کے بعد دیکھ کے آتا نہیں۔ اگر عورت بھی ایسا دیکھی تو ادھر مت دیکھ، ہوتے رہتا شور۔ بچے چلاتے رہتے ہمارے گاؤں میں، یہاں دین کی بات ہو رہی اور ڈچکا لگا، یہ یقین بن رہا ہے ہمارا، سمجھے؟ تو میرے بھائی وہ دوستوں زید بن حارثہ نبی نہیں تھے، صحابی رسول۔ یہ تو صحابی کے رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنا، بار بار سناتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی واقعہ سنا نہیں، کہ جب ان نے زلیخا نے ان کو اپنی طرف متوجہ کی، زنا کی طرف متوجہ کی، اور یوسف علیہ السلام اس سے دوڑے 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 اور وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور بادشاہ کو جب معلوم پڑا تو زلیخا نے یوسف پر ڈال دی کہ یوسف مجھ سے بدچلن کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟
کہنے لگے تیرے 3 دن کا بچہ ہو تیری سلطنت میں تو میرے پاس پیش کر دیا. کتنے دن کا؟ 3 دن کا. اس لیے وہ لوگ کہنے لگے یوسف پاگل ہو گیا, سزا کے گھر سے 3 دن کی بچے کی گواہی مانگ رہا ہے. 3 دن کی بچہ تو دودھ نہیں پی سکتا, ماں کے پستان نہیں پکڑ سکتا, وہ کیا گواہی دے گا؟ اس لیے یقین والا قیامت تک کا قانون ہے, جو یقین کی دعوت دے گا لوگ کہیں گے اس کا دماغ چل گیا, اس کا دماغ چل گیا ہے. کیونکہ یہ نبیوں کی صفت ہے, وہ یقین کی بات کہتے, لوگ پاگل کہتے. تو 3 دن کا بچہ لایا گیا اور وہ یوسف علیہ السلام کرنے کے تجھے اللہ کا حکم دیتا ہوں, میں نبی اللہ ہوں, کہ کون گنہگار ہے؟ تو بچہ کہنے لگا اگرچہ کرتا سامنے سے بٹا ہوا ہو تو یوسف, اور اگر پیچھے سے بٹا ہوا ہو تو زلیخا گنہگار ہے. یوسف علیہ السلام چھٹ کر کے کرتا پیچھے لگایا, کہنے لگا ہاں دیکھو جی میں گنہگار نہیں ہوں, زلیخا میں بھاگ رہا تھا, وہ مجھے کھینچ رہی ہے. بادشاہ کہنے لگا اگر فیصلہ کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گا. نا جھوٹ بات ہے, سب جادوگر ہے, بچے کو بولنے لگا چلو اس کو جیل میں ڈالو. لیکن یقین کی بنیاد پر 3 دن کا بچہ بول اٹھا. اس امت کے اندر ایسے ولی گزرے ہیں, ابو لیث سمرقندی, فقیہ ابو لیث سمرقندی شیخ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کتاب لکھی, فضائل اعمال مولانا زکریا نے اس سے واقعات لیے. اس امت کے اندر حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. اے بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, اللہ کیا کرتے جنگل کے اندر. اس وقت کے بادشاہ کے وزیر نے ایک لونڈی غلام سے باندی سے زنا کر لیا, اس سے بچہ پیدا ہو گیا. اور وہ باندی کہنے لگی میں تیرا مقدمہ پیش کروں گی بادشاہ سلامت کے پاس. کہنے لگی تجھے کیا چاہیے؟ اس بچے کا باپ, میں تجھے اس بچے کا باپ بھی ریڈی میڈ دے دوں گا اور پیسے بھی دلا دوں گا. کہنے لگا کیسے؟ وہ فلانے جنگل میں بڑی میاں ہیں, ہاں اس کو اپنا آدمی بول. اس بچے کا باپ اس کو بول دے, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے, میں تجھے پیسے دے دوں گا بہت سارے مولانا. تو کہنے لگی اس مجھے باپ کی تو ضرورت ہے ویسے کی, اور کیا ہونا, بچے کا باپ ہی ہو جائے, کوئی رہے, بڈھا رہے, کوئی رہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ فلاں جنگل میں بڑی ہیں, اس نے مجھ سے زنا کیا, اولاد پیدا ہو گیا, وہ میرے بچے کو قبول نہیں کر رہا ہے. وہ بادشاہ نے وزیر کو بولا, وزیر نے بادشاہ سلامت کے لونڈا کو بھیجا اور کھینچ کے بڑی میاں کو لے آیا. بڑی میاں کہہ رہے میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا تو زانی ہے, یہ عورت تیری ہے, عورت ہے, یہ بچہ ہے تیرا. کہنے لگے استغفر اللہ, میرے سے کوئی اولاد ہی نہیں. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے نہیں. بولے ہاں, یا تو پھانسی کی سزا یا باپ بچہ اپنا بچہ قبول کر لے. کہنے لگا میں مرنا پسند کرتا ہوں لیکن میں اپنی اس کو اولاد قبول نہیں کرتا. وہ بچے کو میرے سامنے لگے کھڑے کر دو. وہ بچے کو گود میں لیا, کہنے لگا میں تجھے اللہ کا حکم دیتا ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں, کہ تیرا باپ کون ہے؟ کہنے لگا وزیر, بادشاہ کے بازو میں جو وزیر کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے. انہوں نے اس قسم کے جو ہے پلاننگ رکھی. وہ نبی اللہ تھے, یہ ولی اللہ ہے. نہ اللہ بدلے نہ قانون بدلا. وہ یوسف نے کر دکھایا جو اس وقت کے ادنا صحابی رسول نے ادنا ولی نے نہیں کر دکھایا. یقین کی بنیاد پر, عمل کے, علم کے, حسن کے, مال کے, دولت کے نشے میں یہ عمل نہیں دکھایا. علم کی بنیاد پر نہیں دکھایا اور مال کے بنیاد پر نہیں دکھایا, کوئی چیز کی طاقت کے نشے کے بنیاد پر نہیں دکھایا, یقین کے بنیاد پر کہہ دیا. فرمایا یہ یقین ہم کو بنانا ہے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی, ورنہ خدا کی قسم عمل کر کے جہنم کا منہ دیکھیں گے. اگر یقین نہیں, یقین کر عمل کر کے جہنم کا منہ دیکھیں گے. بولے جو یہ کہے نماز سے کچھ نہیں ہوتا, اس نے سوالات انبیاء کی سنت کو ٹھکرا دیا. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو یار, اللہ مسئلہ حل کر, کہاں سے مسئلہ حل کرے گا یار, کب سے پڑھ رہا ہوں, ایمان ختم ہو گیا. تو یقین ہوتا تو یہ الفاظ ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی یقین کا ہونا چاہتا ہے. انسان گناہ سے کب بچے گا؟ جب گناہ کا درد اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ جو زنا کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اس کو یقین ہے جہنم کی آگ کا, اب گناہ نہیں کرے گا. جو چوری کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اس کو یقین ہے جہنم کی آگ کا دردناک عذاب, تو وہ چوری نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو, دعوت کی محنت چلے 4 مہینے لگا کر سرٹیفکیٹ دلوانے کی نہیں ہے, ڈپلوما نہیں ہے. ڈی ایڈ کا, بی ایڈ کا, اسکالرشپ پہ ڈپلوما نہیں ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یقین کو بنانے کی محنت ہے. اور یہ ذمہ داری کی امت پر دی ہے میرے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں کہ دیکھو جی میرے نائب کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے نائب کون ہے؟ فرمایا نائب امتی وہ ہوگے جو اس کام کو کرے گے جس کام کو مجھے لے کر بھیجا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ امت نائب امت ہے, یہ امت نائب امت ہے, نائب نبی ہے, نبی کی نائب ہے. اس لیے دین کی محنت کرنا ہے.
اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، یقین کو بنانے کے لیے، کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسئلہ مرتے وقت کلمے کے نکل جانے کا ہے اور کلمے کے رک جانے کا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا فرشتہ 25,000 مرتبہ 4 منے لگائے تو کیا ہوا، مرتبہ کلمہ نہیں نکلا تو جنت دے دے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا 1 لاکھ حج کر کے حاجی صاحب مروائے، نہیں، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کس حالت پر مر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کیا کر کے مر رہا ہے، کس حال پر مر رہا ہے۔ تو تبلیغ کا مقصود جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ بالخیر ہے۔ اس لیے ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے اور خاتمے کو تھام رکھ کرنا ہے۔ بولو بھائی کون کون جائے گا 4 مہینے اپنے دنیا اور آخرت کو بنانے میں؟ تم کھڑے جاؤ، تم نہیں کھڑے جاؤ بھائی، فیضان جائے گی، بھائی معراج جائے گی، محمد معراج صاحب، بھائی فیضان، اور تو جلدی سے بتاؤ کھانا کھانے جانا ہے تم کون؟ بھائی پرویز جائے گی، یہ بھی چل جا رہے تھے بھائی حیدر جائے گا، حیدر بولے کب ہے؟ سنو تو ابھی چل جا رہے ہیں 4 مہینے، ابھی گھر جا رہے، ہم نے بھی کھانا کھایا تو آپ کو چلے جا رہے کیسا آئے گا؟ رک جاؤ، رکو تو ساتھ چلے گا، ساتھ چل رہا ہے نا؟ اچھا چلو ہم بھی کر رہے سر، آگے لے جائے تو آپ پہلی بہت 10 دن سے کریں یہاں، چلو بہت اچھی بات ہے۔ نام تو ہو گیا نا 10 دن والا، تو صبح ساتھیوں کو پھر گھر میں 10 دن کی تشکیل کر لے گی دن میں، ہاں وہ تو پورا تو کرے گی لیکن دن بھر محنت کر لے گی، گشت تو ادھر ہی ہے تاکہ بات میں بھی بیٹھ جائے تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی بھائی، ٹھیک ہے، اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ ہمارے پہلے 4 مہینے ماشاء لگے تھے، بہت پرانے تھا۔ چل مولانا نہیں، مولانا شیخ العرب بولا جاؤ، چلے بھائی میرا کون آپ ہی لینے کی نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں سب ہم آئیں گے، کھانا کھا کر آئیے تھے، مہینے میں بوڑھے